بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 14 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ذرا گفتگو کرتے ہیں قومی سیاست کے معاملے میں، کیونکہ اس وقت محاذ جو ہے سیاسی میدان کافی گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہر طرف سے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو دیکھیں، وہ بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اور تمام تر اختلافات کے باوجود کوشش کر رہی ہے کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ اپوزیشن تقسیم ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے جناب بالکل کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ سے شیئر کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے نیب کی حراست میں شور کیوں مچایا اور چیخنے کی وجہ کیا تھی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اس میں کیا معاملہ تھا؟ کیا وہ ڈر گئے تھے یا ان کو نفسیاتی طور پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے؟ یہ چیز اور ایک اور ہماری خبر کی تصدیق ہوئی ہے، دونوں خبروں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نمبر 1، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی آج تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری ایک اور خبر کی تصدیق وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ ڈیل کر رہے تھے، اور وہ ڈیل کرنے کا جو ٹاسک تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ دی تھی نواز شریف صاحب نے، اور وہ تھی مریم بی بی کے لیے۔ اور شہباز شریف اس ڈیل کرنے میں اور اس ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام ہوئے، جس کے بعد شہباز شریف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اب مریم بی بی جو ہیں وہ خود میدان میں آئی ہیں۔ یہ بات ہم آپ کو مسلسل بتا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نواز کے جو ہمیں سنتے ہیں کارکن، ہمارے پاکستانی بھائی، وہ ہم پہ اس کو ذرا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، میسج بھی کر دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں۔ تو پیسے ویسے تو سر ہم نہیں لیتے، پیسے ویسے وہی ہیں جو ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ رزق حلال سے دیتا ہے، اور لفافہ شفافہ اگر پکڑا تو ضرور بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے ہی پوچھ لیں کہ جناب انہوں نے ہمیں کوئی لفافہ وغیرہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ خیر، صورتحال یہ ہے کہ دو باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ اب یہ چیز باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لی خواجہ آصف صاحب نے بھی، ایاز صادق صاحب نے بھی، اور مریم نواز صاحبہ نے خود بھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان ایک تو استعفوں کے معاملے میں اختلاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ انحصار کر رہے ہیں کہ وہ استعفے دیں اور استعفے کے آپشن پہ جائیں، اور دوسرا مسلم لیگ نواز نے ایک جو مسلم لیگ نواز جو تیار ہے کہ ہر صورت میں جناب وہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، استعفے دلوائیں گے اپنے ارکان سے۔ تو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے جناب کہ اگر مسلم لیگ نواز استعفے دیتی ہے اور وہ استعفے جائیں گے اسپیکر کے پاس، اسپیکر پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب ہیں اور مرکز میں پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب اگر استعفے آ جاتے ہیں تو ان استعفوں کا استعمال یعنی کہ ان کو منظور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک منظور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہر رکن جو ہے وہ انڈیویجولی آ کے اسپیکر کو بتا نہ دے کہ میں نے اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس میں پھر ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو اسپیکر اس کو ہولڈ کر لیں گے، اس کو رکھ دیں گے، التوا میں ڈال دیں گے، اور پھر ارکان کو بلائیں گے۔ اسی دوران ٹائم بھی مل جائے گا، جتنے استعفے اسپیکر کے پاس آئیں گے، اور ظاہر ہے جی گورنمنٹ ہوگی وہ مینیج کرے گی، وہ ارکان سے رابطے کرے گی اور ان کو انسینٹو بھی دے سکتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی اس حق میں ہے کہ استعفے نہیں دینے۔ یہ تو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے پی ٹی آئی نے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کا جناب پلاننگ یہ ہے کہ اگر وہ استعفے دیتے ہیں اسپیکر کے پاس، لیکن الیکشنز جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا، اور مسلم لیگ نواز بھی وہ بھی اس کو ایک کارڈ کے طور پہ کھیلے گی،
اور وہ یہ ہے کہ وہ استعفے بھیج دے گی اسپیکر کو، اس کے بعد دیکھے گی ماحول کیسا بنتا ہے، اور اس دوران وہ بھی سینٹ میں بندے ضرور نامینیٹ کرے گی جی، وہ خالی سیٹ نہیں چھوڑے گی، اور اس کے بعد جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف محفوظ ہے، اور اس میں جو کمزور پوائنٹ ہوگا یا کمزوری ہوگی وہ استعفے دینے والے کے پاس ہوگی، کیونکہ جب تک اسپیکر استعفے منظور نہ کر لے، آگے الیکشن کمیشن کو اطلاع نہ کر دے، تب تک کوئی بھی رکن اپنی سیٹ سے محروم نہیں ہو سکتا۔ آپ چودھری نثار علی خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، الیکشن ہو چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ ایم پی اے ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اوتھ نہیں اٹھایا۔ جب تک اسپیکر انیشیٹو نہ لیں اس اسمبلی کے، تب تک یہ ہو نہیں سکتا۔ چودھری نثار صاحب وہ ایم پی اے ہی تصور کیے جائیں گے، یعنی کہ ایم پی اے ابھی تک اوتھ نہیں لیا، اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا ہوا ہے، اوتھ ابھی تک نہیں ہوا۔ ایک چیز اب آتے ہیں جو چیزیں اور سامنے آئی ہیں۔ مریم بی بی نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ عاصمہ شرازی کو انٹرویو دیا جی انہوں نے، اور اس میں 3-4 چیزیں، نمبر 1 نیریٹو، نمبر 2 شہباز شریف صاحب کا جب معاملہ آیا تو اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے، ان کی کارکردگی صحیح نہیں تھی، ان کی اپروچ صحیح نہیں تھی، اور جو اپروچ نواز شریف صاحب یا مریم بی بی اختیار کر رہے تھے وہ اس اپروچ سے ڈفر کر رہے تھے، اور فردر ان کو کچھ اسائنمنٹ دی گئی تھی، اور کچھ ٹارگٹس دیے گئے تھے، کچھ گولز دیے گئے تھے، وہ اچیو نہیں کیے، اس لیے وہ پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے جناب کہ نواز شریف صاحب کو تو وہ باہر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ گارنٹر بھی بن گئے، اور ان کو باہر بھیجنے کی حد تک جتنے بھی اس وقت مذاکرات ہوئے وہ سارے کے سارے مذاکرات انہوں نے خود کیے، کچھ نواز شریف صاحب براہ راست اس میں شامل رہے، کوٹ لکھپت سے نیب سے ہاسپٹل سے جاتی عمرہ سے قطر، اور قطر سے پھر آگے لندن جہاں پہ آج وہ موجود ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک پارٹ تھا نواز شریف کی بیرون ملک روانگی، اور دوسرا پارٹ تھا مریم بی بی کی بیرون ملک روانگی۔ جو مریم بی بی کا ٹائم آیا تھا وہ نہیں جا سکیں، اور اس کے لیے راستے میں جو رکاوٹ بنے وہ وزیر اعظم عمران خان تھے، تو لہٰذا ایک اس خبر کی بھی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد اب یہ ایاز صادق صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب کہتے ہیں، مریم بی بی بھی کہتے ہیں کہ جناب استعفوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اب یہ استعفوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پھر ان کو دیکھنا پڑے گا، اور جب تک بڑی جماعت جو ہے کوئی اتحادی جماعت، 2 اتحادی جماعتیں کم از کم علیحدہ نہ ہوں، تب تک یہ مشکل ہوگا۔ اور ساتھ ہی بتا دوں کہ جیسے یہ اپوزیشن سامنے آئی ہے، اب اتحادی جماعتیں بھی ذرا سر اٹھانے لگی ہیں، اور سب سے پہلے ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو 2015 میں ہمارے قیادت پہ غداری کے مقدمات درج کیے تھے الطاف حسین کی تقریر کے بعد، وہ مقدمات واپس لیے جائیں، کیونکہ ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کی ہے جناب ایم کیو ایم پاکستان نے۔ اور اس کے بعد طاہر صادق صاحب جو ہیں، جو کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے قریبی عزیز ہیں، بہت ہی قریبی عزیز، اور ان کی پارلیمان پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اس فیملی کے منتخب ارکان موجود ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، اور وجہ اناد ہے جناب مہنگائی اور بے روزگاری اور کرپشن۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سے جو خبریں ہیں، جو اطلاعات ہیں، وہ دونوں طرح کی موجود ہیں جناب۔ وہ اطلاعات یہ ہیں
کہ اب آٹا بڑھ رہا ہے. اب یہ اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. مسلم لیگ نواز کے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہو، اور پیپلز پارٹی کے لیے 2008 کے الیکشن ہونے تھے، اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی پنجاب میں بھی حکومت تھی اور مرکز میں بھی حکومت تھی. شوکت عزیز صاحب ان کے وزیر اعظم تھے. پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھیں، اور الیکشن اناؤنس ہو گیا. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اچانک مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا تھا. فلور ملز مالکان نے ہڑتال کر دی. طلب اور رسد کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، اور جو آٹا تھا وہ شارٹ ہو گیا. شارٹ ہونے کے بعد مہنگا بھی ہو گیا. تو وہ اس قدر بہت منظم کام تھا کہ الیکشن جب ہوئے تو کاف لیگ کا صفایا ہو گیا پنجاب سے، اور ان کا ووٹ بینک کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اور ان کو سیٹیں نہیں ملیں، جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے اور وہ فارغ ہو گئے تھے. اب یہ جو آٹا ہے اس پہ سوچنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی، ان کی گورنمنٹ کو بھی، کہ یہ چند فلور ملز جو ہیں وہ ابھی تک ان کے قابو میں کیوں نہیں آ رہی، اور یہ کیا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل مینوورنگ تو نہیں ہو رہی، پولیٹیکل موٹیوز تو نہیں ہے. جو گندم 1400 روپے من ہے فی 40 کلو گرام، اور جو کہ اسی تناسب سے آٹے کا ریٹ ہونا چاہیے، لیکن فلور ملز کو گندم کی سپلائی پوری کی جا رہی ہے، سرکاری ریٹ پہ کی جا رہی ہے، لیکن بازار سے آٹا غائب بھی ہو رہا ہے اور مہنگا بھی ہو رہا ہے. اور آٹا جو ہے ہر غریب امیر گھر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. روٹی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جب روٹی مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا، تو اس کا جو منفی اثر ہے وہ گھر گھر تک پہنچے گا، اور جو ریئیکشن ہوگا وہ پھر گلی محلہ سے اٹھے گا. تو یہ جو بار بار کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون والے بھی کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی، کہ جناب جنوری تک یہ تحریک بہت زور پکڑ جائے گی، اور ساتھ ہی آٹے کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے. ایوب خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، چینی کا معاملہ ہوا تھا، اور اب یہ چیز ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ کر رہی، کہ جو ایک انتظامی لیول کا مسئلہ ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لیول کا مسئلہ ہے، اس پہ کیوں نہیں. اس لیے جناب مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے مہنگائی کچھ 6 مہینے کے بعد، لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مارکیٹ میں جائیں تو ریٹ 10 روپے ہوتا ہے، 2 دن بعد جائیں تو ریٹ 12 روپے، ایک ہفتے کے بعد جائیں تو ریٹ 15 روپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ کھانے پینے کی اشیاء کا حال ہے، جس میں دالیں ہیں، آٹا ہے، گندم ہے، چینی ہے، چاول ہے اور گھی ہے. یہ 5 آئٹم جناب، ان 5 آئٹم کو دیکھنا ہے، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کیش کروائے گی. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا جناب ان کا کیا پلاننگ ہے. یہ ساری سچویشن کی صورتحال بظاہر بڑی پرسکون نظر آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، سول ملٹری لیڈرشپ سیم پیج پہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں.